بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکو نمبر 16، روز قیامت اللہ کا سوال اور حضرت عیسیٰ کا جواب۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَّ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، جو ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا۔ اور اس وقت کا بھی ذکر سنو جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ وہ کہیں گے ہم تو آپ کی ذات کو شرک سے پاک سمجھتے ہیں، یا اللہ میری مجال نہیں تھی کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ کو یقیناً معلوم ہو جاتا۔ آپ تو وہ باتیں بھی جانتے ہیں جو دلوں میں پوشیدہ ہیں، اور میں آپ کی پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا۔ یعنی ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ اللہ مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہیں، اللہ حجت قائم کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، تو اچھی طرح جانتا ہے، اور میں تیری پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا کہ تو مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہا ہے۔ یقیناً آپ کو تمام چھپی ہوئی باتوں کا پورا پورا علم ہے۔ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد۔ میں نے ان لوگوں سے اس کے سوا کوئی بات نہیں کہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں نے ان لوگوں سے اس کے سوا کوئی بات نہیں کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ یہ تھی کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ اور جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا میں ان کے حالات سے واقف رہا، پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ نے اٹھا لیا، یعنی اللہ رب العزت نے آسمانوں پر ان کو اٹھا لیا۔ تو اگر آپ انہیں معاف کر دیں، آپ نے مجھے جب اٹھا لیا تو آپ خود ان کے نگراں تھے، بعد میں مجھے نہیں پتہ یا اللہ انہوں نے کیا کیا، اور آپ ہر چیز کے گواہ ہیں۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اس جملے کو بہت دل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ آیت پڑھتے تھے اور روتے رہتے تھے اپنی امت کے لیے کہ یا اللہ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، کہ اے اللہ اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ انہیں معاف فرما دیں تو یقیناً آپ اقتدار کے بھی کامل ہیں اور حکمت کے بھی کامل ہیں۔ یہ اپنی امت کے لیے سارا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہتے تھے، ساری رات اس آیت کو پڑھ کے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے، یہ لا علم ہے، یہ نہیں جانتے، اور حقیقت ہے ہم جانتے نہیں ہیں، تبھی تو ہم دنیا کے پیچھے اتنی تیزی سے لگے ہوئے، حالانکہ آخرت کا سفر ہمارا طے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ تو معاف بھی کر سکتا ہے، تو عذاب بھی دے سکتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ پاک آگے کہہ رہے ہیں قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ اللہ کہے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا، ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ ہمیں بھی اس کا حقدار بنائے، اس نہروں کا، ان باغات کا، جن میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش ہے اور یہ اس سے خوش ہیں، یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اللہ کی نظر میں اصل کامیابی یہ ہے کہ آگ سے بچ کے جنت میں ہم چلے جائیں۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، تمام آسمان و زمین اور ان میں جو کچھ ہے ان سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے،
اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ہر چیز پہ اللہ کی قدرت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مائدہ ہماری یہاں پر مکمل ہوئی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔